تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے 20واں پارہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کے اندر 16 رکوع اور 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص کامل اور سورہ عنکبوت کی 59 آیتیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے کی ابتدا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کائنات کے بارے میں چند ایسے سوالات ان سے پوچھے ہیں کہ اگر ان سوالوں پر ایک آدمی بھی غور فکر کر لے تو اس کے لیے توحید کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جائے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں رہے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے اعراض کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ یعنی پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔
یقیناً ان آیات کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس ڈھنگ سے اور کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ ان آیتوں کے بعد قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جانور کے نکلنے کا بیان آیا ہوا ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا اور باتیں کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہونے کے مناظر پیش کیے گئے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے دل مطمئن ہوں گے، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لیکن جو برے لوگ ہوں گے انہیں چہرے کے بل اوندھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو ایک طرح سے نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ایک الہ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے اندر ہمیشہ لگے رہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ایک دوسری صورت سورہ قصص اس پارے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں اور 1401 کلمات اور 5800 حروف ہیں۔ اس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون اور قارون کے انجام کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد مکہ کے سرداروں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت اور مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ لوگ اسے صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے بہترین جگہوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضرور ضرور قارون جیسا یا فرعون جیسا یا حامان جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لیکن جو لوگ ان انعامات کو یا ان مال کو اچھے جگہوں پر استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ اور مزید انعامات سے نوازتا رہے گا۔ اس صورت کے ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ فرعون جس موسیٰ کے قتل کرنے کے بارے میں ہمیشہ سے سوچ رہا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے ہی پلان بنا رہا تھا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ان کے ہاتھوں پروان چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے اور ان کی بیوی خود ان کی پرورش کر رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور ان کی پرورش فرعون کے گھر ہو رہی ہے۔ جب وہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کی حمایت کرتے تھے، چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں ایک قبطی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا دے دیا، جس کی وجہ سے قبطی اسی جگہ پہ مر گیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا، لیکن قتل نہ کرنے کے باوجود بھی، ارادے کے باوجود بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کی کارستانی ہے، دشمن، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ دوسرے دن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی شخص، وہی آدمی کسی اور شخص سے لڑائی کر رہا ہے۔ پھر مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اسے خود ہی موسیٰ علیہ السلام مارنے لگے اور کہنے لگے تو بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تم مجھے بھی قتل کر دے جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اس قتل کے بارے میں کسی بھی شخص کو، کسی انسان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اب قبطی کو پتہ چل گیا کہ کل کا قاتل یہی شخص ہے، یعنی موسیٰ ہے۔ اس نے حکومت کو فوراً اطلاع دی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا پلان اور منصوبہ بنایا جانے لگا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہی خواہ موجود تھا، اس نے یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے تو مجھے بالکل آزاد کر دے اور مجھے نجات دے دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ لوگ اپنی جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ دوری پر کچھ بچیاں ان کے پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ کے پاس جا کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور آ کر کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، یقیناً جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا میں محتاج ہوں۔ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس طرح کی بچیوں نے پورا قصہ اپنے باپ کو سنایا۔ باپ نے انہیں بلا کر کہا کہ میں تمہیں ان دو بچیوں میں سے کسی ایک کی شادی، کسی ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دینا چاہتا ہوں کہ تو 8 سال تک میرے یہاں مزدوری کرے گا، اور اگر 10 سال تو نے پوری کر دیا تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فوراً قبول کر لیا اور وہاں پہ شادی ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک محفوظ جگہ چاہ رہے تھے اور انہیں ایک محفوظ جگہ مل گئی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اپنی شرط مکمل کر لی تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے مصر کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں انہیں اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا اور بطور معاون ہارون علیہ السلام کو نبی مقرر کیا، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی، یعنی ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا جس کا انہیں ڈر ان کے دل کے اندر بسا ہوا تھا۔ اب دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت توحید پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن اس نے تکبر کیا اور گھمنڈ کی وجہ سے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور اپنی جان پر کھیل کر کے آپ کا تحفظ کیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ کسی طرح سے میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ بغیر ایمان لائے ہوئے فوت ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کتنا بھی کوشش کسی انسان کے بارے میں چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد قارون کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ قبائلی اور خاندانی تعلقات کا بھی پاس نہ رکھا، بلکہ ڈٹ کر انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی اور کافروں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے متعلق ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة۔ قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی چابیاں، اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سورہ عنکبوت کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 59 آیتیں ہیں اور 980 کلمات اور 4195 حروف ہیں، اور یہ صورت مکی ہے اور حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک طرف مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا تذکرہ آیا ہے، تو دوسری جانب مسلمانوں میں عزم و ہمت پیدا کرنے اور انہیں استقامت پر قائم رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ایمان والوں کے لیے آزمائش کو، امتحان کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے کہ بغیر امتحان لیے ہوئے انہیں ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا ہے، خوب آزمایا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے۔ مشرکین اپنی ان اولادوں کو یہ حکم دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو اسلام قبول کر لیے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی اطاعت پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی تاکید ضرور کی ہے، لیکن اگر والدین ان کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ایسی صورت میں ان کا وہ لوگ کہنا نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف اپنی اولاد کو منانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیر کفالت مسلمانوں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، اگر اس پر کچھ گناہ بھی آتا ہے تو ہم وہ گناہ اٹھا لیں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ہیں۔ یہ تو محض ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال مکڑی سے دی ہے۔ وہ ایک گھر بناتی ہے، حالانکہ اس کا گھر تمام گھروں سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جسے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے رہتے ہیں۔
وہ انہیں کسی طرح کا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ مشرکین جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہی عبادت کی جانے والی چیزیں کل قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گی اور اپنی عبادت کا انکار کرنے لگیں گی۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں ان تمام احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔